آپ کے کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. آپ کی جوڈیشل سسٹم جو ہے جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن کسی کو کانوں کان جو نہیں رینگی, اس لیے کہ لوگ ملے ہوئے تھے, اس لیے لوگ بکے ہوئے تھے, اس لیے لوگ کسی کے کہنے پہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے, اور اس ایجنڈے کو انہوں نے الٹیمیٹلی اس طرح کمپلیٹ کیا کہ آج جوڈیشل سسٹم نہ ہونے کے مطابق ہے. ہمارا یہ ہر جمعرات کا جو ایک ہم نے احتجاج رکھا ہے, یہ اس کو صرف سیریمونیل احتجاج نہ سمجھا جائے, یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاج کو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, ہمیں اپنی ذات سے کسی کو سے کچھ نہیں چاہیے. ہم اپنی ذات کے لیے کوئی نہ کسی وکیل کا مقصد ہے, نہ ہم کچھ لے کر چل رہے ہیں. آپ کی اسمبلیز جو ہیں جو وہ امینڈمنٹس کر رہی ہیں, ان کا اپنا سٹیٹس کو نہیں, ان کی اپنی حیثیت کو نہیں, ان کا اپنا الیکٹرل جو کالج تھا انہوں نے انہیں الیکٹ کیا تھا, یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور یہ تمام جوڈیشری کا یہ جو موجودہ امینڈمنٹس کر کے پہلے دن سے سٹارٹ کر دیا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں لوگوں کو انصاف ملے, اور انصاف کے لیے یہ امینڈمنٹس کی گئی تاکہ کوئی جج حکومت کے متعلق کوئی کام کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لے سکے. آج آپ سب جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہو تو کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ پھر جج وہ چن چن کر لگائے جاتے ہیں جو بالکل خدمت کے لیے تیار ہو, جن کی جج کی حیثیت نہ ہو, صرف ملازم کی حیثیت ہو. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کو پوچھے نا. بات یہ ہے کہ لوگوں کے گھر آپ گرا دیتے ہو, بات یہ ہے کہ لوگوں کی نہ عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدالتیں کوئی چھوٹا موٹا نوٹس لے لیتی تھی, جب ہم پٹیشن کرتے تھے تو اس کو ٹیک اوور کر لیتی تھی, وہ ٹیک اپ کر کے اس کو دیکھتے تھے. لیکن اب کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا. آپ کوئی پٹیشن لے کر جائیں اور دیکھیں جج کیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں, یہ ہم وکلاء اس کے لیے چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے, بڑھتے رہیں گے. اور جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم پہ فرض ہے, ہم رول آف لا کی بات کرتے رہیں. کانسٹیٹیوشن کو اپنی غرض و غایت کے ساتھ بحال کرانے کے لیے ہم تقدو کرتے رہیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جج صاحبان نے تو اوتھ لیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کا, اور وہ اوتھ بھی ان کا کوئی اب اوتھ کے مطابق کیا کام کر رہا ہے. اور یہ ہوا کہ ایک طرف کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا, ایک طرف سپریم کورٹ بٹھا دی. اب بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, اس جھگڑے میں پتہ نہیں کتنے سال گزر جانے. تو ہماری پارلیمنٹ نے کسی کے کہنے پہ یہ ہماری عدالتوں کو تماشا بنایا, اور ہماری عدالتیں بھی تماشا بنی. جب یہ 26ویں یعنی ترمیم آ رہی تھی تو ہم کہتے تھے, ہم نے پٹیشنز فائل کی, ہم نے کورٹ میں کہا فار دی گاڈ سیک کہ آپ پوری کورٹ بٹھائیں, اس پہ ڈسکس کریں, اس کو ڈیسائیڈ کریں. یہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. آپ کی جوڈیشل سسٹم جو ہے جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن کسی کو کانوں کان جو نہیں رینگی, اس لیے کہ لوگ ملے ہوئے تھے, اس لیے لوگ بکے ہوئے تھے, اس لیے لوگ کسی کے کہنے پہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے تھے, اور اس ایجنڈے کو انہوں نے الٹیمیٹلی اس طرح کمپلیٹ کیا کہ آج جوڈیشل سسٹم نہ ہونے کے مطابق ہے. اور برابر ہے اس چیز کے کہ جس طرح جوڈیشری ہے ہی نہیں سرے سے, اور وہی رول ہوگا جو اب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے جو ہے ایگزیکٹو جو ہے ایڈمنسٹریشن کے جو تھے, وہ جو جوڈیشل کے کام تھے وہ ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹس کو دیے جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا؟ ابھی یہ جو ہے جو پراپرٹی کا جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کے قبضے ہیں چھڑوائے جا رہے ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھیے, جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کس کے کہنے پہ کون کام کرتا ہے,
کس کا کام ہوتا ہے, کس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اور آج لوگوں کی زمینوں کے جو مسائل ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق حل کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ سسٹم نہیں چل سکتا, یہ سوچ لے سسٹم نہیں چل سکتا جب تک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, ججز انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہوگا. یہ دو رگی بات نہیں چل سکتی, دو رگی قسم کی کورٹس نہیں چل سکتی. آپ کتنے تجربے کرو گے؟ آپ 1947 سے ہر 2 سال میں 4 سال میں کوئی نیا تجربہ کرتے ہو. آپ نے یہ نئی تجربہ کا ڈالی ہے, یہ کتنے سال چلے گی؟ انشاءاللہ العزیز وکلاء کامیاب ہوں گے, اور اس دن کامیاب ہوں گے جس دن ٹریو ریپرزینٹیٹیو وکلاء کے ساتھ ہوں گے. اگر وکلاء کے نمائندے الیکٹڈ جو ہیں وکلاء کے ساتھ نہیں ہوں گے, سسٹم کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو ایسا ہی ہوگا. کیونکہ لوگ بک جاتے ہیں, لوگ پرچیزیبل کموڈٹی بن جاتے ہیں. جب وکلاء انہیں ووٹ دیتے ہیں تو ان کو مائی باپ کہتے ہیں ہم رول آف لا کے لیے بات کریں گے, کہتے ہیں ہم جوڈیشل سسٹم کے لیے کھڑے ہوں گے, کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے کام کریں گے. لیکن جب ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح ہی اب ہو رہے ہیں جیسے اب پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, اور ہر بندہ اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے اچھائی پرویل کرتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے, وہ پرویز مشرف کی صورت میں ہو, وہ ضیاء الحق کی صورت میں ہو. اب برائی کا خاتمہ ہوتا ہی ہوتا ہے, اچھائی ہمیشہ پرویل کرتی ہے. ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.